بہت خوبصورت محفل پاک تسی آباب بڑے ہی پیارے انداز دے نال میرے آقا دی عظیم محفل پاک اس بیٹھے ہو. کوئی ویکھے نہ ویکھے زہرا دا بابا ویکھدا ہے. کوئی سنے نہ سنے میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے میرے آقا محفل سوندے بھی نہیں اور جتھے چاند آ بھی سکدے نے تے رنگ لا بھی سکدے نے. ماشاءاللہ من تو قبل میرے مسلک کے عظیم عالم دین عاشق رسول قدر بطول حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد ابو بکر حمیدی سیالوی صاحب دامن برکاتہ العالیہ آپ نے بہت مطلب گفتگو فرمائی. میرے مالک آپ نے علم عمر مزید برکت عطا فرمائے. قبلہ نقیب پاکستان قبلہ بہت خوبصورت مقامات فرائض انجام دیتے. حضور دینات خانہ نے اپنے وقت تے حاضری پیش کی تھی. میں نے حکم فرمایا برادر مکرم میرے بھائی شاعر دربار رسالت ماسٹر محمد ریاض قادری صاحب زیدہ مجدو آپ نے حکم فرمایا وعدہ دے مطابق تواڈے سامنے حاضر ہوں. دعا ہے کہ خدا کا دو عالم ساڑھے بھائی فوجی غلام سرور صاحب نے مال جانے برکت عطا فرمائے اور آپ دی اولاد نو دین و دنیا دی سامنے تن اور مالا مال فرمائے. جڑے تسی اباب چل کے آئے ہو میرا مالک ایک ایک قدم تے کروڑ نیکیاں عطا فرمائے. بس چند منٹ سائیاں دی روکری پیش کرنی ہے. تسی اباب سارے مل کے دروشی پڑھو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. دروشی پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بار بآواز الصلاة والسلام
وعليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لب کھولو اچھو الصلاة والسلام وعليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مٹھا مٹھا فرمان ہے جدے اتے ساڈا پکا ایمان ہے جڑا نام نے بے ایمان ہے وہ بندہ بولے جدے ہوئے زبان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں جامع قربان میرے آقا فرمان جڑا بندہ ایک دہاڑی میں اندر 50 مرتبہ میری ذات کو درود پڑے گا حشر والے دن محمد کو دینا مصطفیٰ کرنا میرے آقا فرمانے جڑا بندہ زیادہ درود پڑے گا محمد زیادہ نیڑے ہو جائے گا میرے آقا فرمانے میں جڑا بندہ درود پڑھنے والا ہوئے گا اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک میری زیارت نہیں کرنا مل کے بولو السلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عمان والہ دی حمد و ثنا سب طریقہ میرے کچھ مالک کے کائنات دیا جس خدا کے عالم نے مینو اور آپ باب لو انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور سرکار مدینہ سرورت الوسیلہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت ویکھے خلا کے عالم نے سانو پیدا فرمایا صدروں اس مالک کا فضل عظیم ہے ایک مرتبہ پھر اپنے یار کی محفل چند تو آنو تمہیں مل بیٹھنے میں سعادت نصیب فرمائی بس لمحہ چوڑا بیان نہیں اختصر کی حاضری ہوئی اب آپ ذرا ذوق لگے بلگا کن سبحان اللہ بڑے دیر سارے کسی بندے بیٹھے ہو آواز بالکل تھوڑی ہے ذرا پیار کر ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ جینے رہو بس رہو سلامت رہو بچیاں والا بڑی محبت والے تسی لوگ سرکار دے عاشقوں سرکار دے صحابہ کرام دے لوگ کرو اہل بیت اتحاد دے لوگ کرو اولیاء کرام دے خادم ہو میرے مالک دا فضل عظیم ہے کہ اس خالق نے تو آنو تبیلو سچا تو سچا عقیدہ نصیب فرمایا میں اللہ نے قرآن میں ایک آیات کریمہ پڑھنے کا چرا فاصل کیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوبہ لب کھول تے میٹھڑے بول بول اور سبحان اللہ کیا قل میں نے کہ حکم خدا دا ہوئے تے زبان مصطفیٰ دی ہوئے تھکے تھکے لگے ایک بار موڑے کیا سن قل اے محبوب لب کھول مٹھڑے بول بول یا اللہ کی گناہ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ
ان انداز اگر اللہ دی محبت حاصل کرنی ہے، سبحان اللہ، اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ دے نال محبت والا رشتہ بنانا ہے، تو پھر کی کرنا؟ آواز آئی فَتَّبِعُونِی، بس تیرے ہو جاؤ، یا اللہ محبت تیری، پیار تیرے نام، آواز آئی ہاں جے میری محبت چاہ رہے ہو، میرا پیار چاہ رہے ہو، تو پھر پتہ کی کرو فَتَّبِعُونِی، میرے یار دے ہو جاؤ، میرے یار پر پیار کرو، میرے یار پر محبت کرو۔ اچھا مالک پیار کے خود تیرا تو اتباع تیرے یار دی، اور فرمایا ایک دسنا چاہنا جیڑا میرے یار کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، راضی ہے کہنے دے، جیڑا میرے یار کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، یا اللہ پھر جڑا میری اتباع کرے گا، میرے نال پیار کرے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر میں خود اللہ ہو دینا محبت کروں گا، یعنی جڑا بندہ میرے محبوب نال پیار کرے گا، میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میرا اللہ فرماتا پھر میں خدا ہو جاؤں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او دے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہے کیڑا میں بڑا جڑا رحم کرن والا۔ سجنوں میرے آقا نے غلامو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک مال نہ لو، اولاد نہ لو، جان نہ لو، کائنات کی ہر شے نہ ود کے میرے آقا نال پیار نہیں کرے گا، بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ سجنوں مومن ہونے واسطے، ایمان والا بننے واسطے صرف ایک چیز اور ایک طریقہ اپنا لو کہ کائنات ایک پاسے ہوئے تے آمنہ دلال ایک پاسے ہوئے۔ جیو سنا بچے ہو بیٹھو، بچے ہو تجھے تو جوڑ میرے بیٹھے، کائنات ایک پاسے ہوئے، میرے آقا دا دوجہ یار خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ اتنے بڑھتے ہیں، اس نات سبحان اللہ کو نبی پاک نہ سورا بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے بازو پکڑ کے باہر نکلے تو سرکار نے فرمایا عمر کتنا پیار کرنے میرے نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کسی میرے لئے کرنی ہے، کتنا پیار، لاجپالا کائنات کی ہر شہر میں زیادہ تو پیار کرنا تھا، لیکن جان تے اپنی پیاری ہوتی ہے، جدو لفظ آیا نا جان سرکار سے چہرے آثار تبدیل ہوئے، اگو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ بن کیا کہنے لاجپالا ہون جان نالو بھی پیار ہے، سبحان اللہ، تو میری سرکار نے فرمایا عمر ہون ایمان مکمل ہو جائے، تو جے صحابی رسول دا ایمان سرکار دی محبت اور عشق تو بغیر کامل نہیں ہوتا۔ سجنوں تسی سے میں اس بات کی مولی ہیں، میرے آقا تو غلامو حضور صحابہ کرام نے ساری زندگی پریکٹیکل کر کے
دسے آئے کہ سرکار میں محبت کنج کری میرے آقا کے غلاموں یہ مہینہ جڑا جا رہے ہیں اس مہینے دی نسبت ہے حضور دے پہلے یار بچپن کا بھی یار لڑکپن کا بھی یار سفر کا بھی یار غار کا بھی یار تے نظار کا بھی یار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یار نہیں کہ جنہ ہر لمحہ ہر وقت ایک منٹ ایک سیکنڈ سرکار کو قربان کر سکے آئے آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے آج کل تو ساڑھے کو ٹائم نہیں دیتا جاتا نا صرف 5 ٹائم نماز نہیں لیکن صحابہ کیوں نے جنہیں صرف ٹائم نہیں اپنی گردنہ بھی محمد کے قدم تک قربان کر سکتا سرکار نے غلاموں مر جانا ہے ایک نہ ایک دن جہان چھاڑ کے ٹوٹ جانا ہے قبر ساڑھے ہواؤں اجداد ٹوٹ گئے اپنی ہتھاں نال کندھیاں تے چپ کے لے گئے جا کے قبر وچ نپ کے آ گئے سجڑوں وہ نہیں آئے اساں جانا ہے تے مرے بندہ جنازہ انج اٹھے جنہیں ملک ممتاز حسین زندہ اٹھے جنازہ انج اٹھے جیویں ترخانہ دے پتر غازی علم دین شہید اٹھے آئے جنازہ انج اٹھے مرن دی چاس سینگے ایک لتاں تو معذور باپے دا جنازہ اٹھے تے پوری دنیا ہلا چھڑے نا سبحان اللہ کو میں نو لگ رہا ہے کہ آیا میں نورا پوچھا چھا تقریر پیا کرنا میں مچھلیاں نہیں آیا میں الگ پیشہ نہیں بیان پیا کرنا آقا دے اللہ مگر سبحان اللہ اچھی آقا اگر بال جڑے ہیں حالانکہ نا تے پابندی ہے نا سکول جانتے چھو تے پابندی ہن کھول گئی ہے تسی نوجوان بڑے جڑے بیٹھے ہو نا تے سارے ہی ڈھیر جوان بیٹھے ہو بزرگ ہے 2-3 میں نظر آ رہے ہیں پوری محفل زیادہ تسی نوجوان بیٹھے ہو تو بہت اللہ کو سبحان آپ کو جو کرے میرے آقا غلام رسول اللہ نے پیار کرنے والوں سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الفمالے مدار البصر سے نینے والے علم شرد سینے والے یہ دلہ دے گورے گورے ہتھالے آگے کھن لالے یاسین دے سیرے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ یاد رکھ لو اگر چاہو کہ رب راضی ہو جائے آجو کرے مصطفیٰ سے بس منو راضی کر لو رب آپ راضی ہو جائے گا صحابہ نے یہ درس دیتا ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جانب ہاتھ کھڑا کرے میں تو علی زیارت کروں ہاتھ لہران کیا کیا جے تو کھما پکالو اپنو قیامت والے نے ہاتھ دبائی دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال چاہیے پنجابی دا شعر ہے اردو فارسی انگلش نہیں پیا پڑھدا عربی نہیں پیا پڑھدا بس میں جنابی علی پنجابی دا شعر کہ اپنے دل دی تخلیق نوٹ کر ایو بار بار آپ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جی آقا میرے آقا نے فرمایا
عاشقین بچپن دا بھی یار لڑکپن دا بھی یار سفر دا بھی یار غار دا بھی یار آن والی وقت نظار دا بھی یار دس میں محمدی حقیقت رو سمجھے آئی حضور دا صحابی قدمات یا طرف یا لیل یہ ملک ہمارے ملاغر بسر دینے والے تیری حقیقت رو میں نہیں جاندا تیری حقیقت رو اللہ ہی جاندا نال رہن والا صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عرض کرتا ہے کہ تمہاری حقیقت رو صرف تمہارا اللہ ہی جان رہا ہے توجہ کریے جب میرے آقا کو خدا میں تو حضور دی عاشقاں دی لہر پڑھا کہ جناب علی رات ہو جائے کہ جانوراں نے میرے آقا رکھی نے محبت کی تھی جناب علی دی سبے جو رکھ کھجور دیندے نے انہوں نے میرے آقا نال کنے پیار کیتا ہے کائنات والے سن لو اے فرشتیاں نے کیویں سرکار نال محبت کی تھی سارے نبی سرکار دے نال کیویں محبت کر دے رہے اگر ایک لین تو شروع کر دیا پڑھ دیا رات بھی جائے لیکن میرے آقا نے جناب خلالا دیا شانا نہیں مکلی میرے آقا نے دھوکرہ نے جنہیں محبت کی تھی وہ محبت نہیں مکلی توجہ کرے آجا بس میں اپنے عاشق کا ذکر کرا گا پھر میں اجازت کرا گا تو سب عاشق سنے آنا کہ کالے رنگ دا بلال ذات حبشی مارا نہیں کھائی جان کہ اللہ اللہ دیا سزا دیتا ہے آج تے تو آنو ہر کوئی آدھا مسجد جاؤ لیکن آج تسی نہیں جاؤ لیکن ادھر تک جناب مسجد تو رو گیا جاتا ہے تلوارہ چلائیاں جاندیاں نے کرکنا بھگا لیتیاں جاندیاں نے تکتے تکتے جناب یعنی پتھر ہوتے رکھ دیتے جاندے نے گرم گرم سوائیاں لائیاں جاندیاں نے کہ بلال کلمہ چھاڑ دے لیکن بلال ان کو کھڑے کرتا ہے پایا کرتے یا رجال میں کھانا میں کلمہ نہیں چھجنا میں کلمہ نہیں چھجنا میں کلمہ نہیں چھجنا آقا جو خدا میرے آقا کو پیار کرنے والے حضور نے صحابہ نے کنے نے سرکار نے محبت کی تھی سنے تو جناب توجہ کرے آئے دل کی تخت کے دل جو ملالت کرے آئے میرے آقا مسجد شبیر کے تشریف فرما رہے غلام بیٹھے نے محفل لگی ہوئے محفل لگی ہوئی بڑی سونی تے بڑی پیاری محفل میرے آقا جو غلام بیٹھے ہوئے وہ کیسی محفل ہوئی غلام صاحب ایک شہر کے مولانا بیٹھے ہوں ایک شہر کے جناب وہ صدیق بیٹھے ہوں ایک پاس جناب عثمان غنی بیٹھے ہوں ایک پاس عمر فاروق بیٹھے ہوں وہ محفل کیسی ہوئے گی جدو ابو ذر غفاری بیٹھے ہوں ابو ہریرہ بیٹھے ہوں حضور سارے صحابہ بیٹھے ہوں وہ کیسی محفل ہوئے گی جدو میرے آقا دے سامنے امام حسن سے حسین بیٹھے ہوں وہ محفل کتنی پیاری ہوئے گی میری آقا دی محفل لگی ہوئی ہے توجہ کرے آئے ایک پنڈ وچوں پینڈ ٹوٹی آوندا ہے وہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے میری آقا دی محفل وچ آوندا ہے ٹوکرا کھجوراں دا پچھا رکھ دے زمین تے اکھ میرے آقا دے چہرے تے رکھ دیندا سرکار دی زیارت کر دے سرکار دے چہرے تے رکھ دیندا ہے بس میری آقا نوں ویکھی جاندا ہے سجدوں توجہ کری آئے یہ جو محفل ختم ہو جائے میرے آقا دے سامنے ہاتھ من کے عرض کر رہا ہے بڑے آدمی فرما دے مناظر کو سر دینے والے علم نشرہ دی سینے والے یہ دلہ دے اوپر کر فرما لیا تو آئے اس مدینے دی گلیاں وچ ہوگا دے کھجوراں وچ تے میری آقا نے فرمایا ہاں جاؤ بیچ رہے کھجوراں دا ٹوکرا چک رہے مچھلیاں والے توجہ کرے آئے یہ لے ٹوکرا کلیاں بنا رہا دے در آقا مدینے والے لے کھجوراں لے لو انہیں کھجوراں ساریاں بیچ کے رات دا ٹائم ہونا خالی ٹوکرا لے کے پھر آنا میرے آقا دی محفل لگی ہونی ہے انہیں ٹوکرا کھجوراں دا رکھ دینا چچیاں والی جگہ تے اب سرکار کے چہرے تے رکھ دینی بس میرے آقا نوں ویکھی جانا جدوں محفل ختم ہو جانی انہیں ہاتھ بن کے آخنا ہن توجہ کرے آج بس میں چھیتی نال تقریر مکانی ہے والی اثر سے ادا کرنی توجہ کرے آج بس
سننا دو لینا پڑھنے سرکار دی آشکانیاں پھر میں اجازت لینگے انہیں ٹوکرا رکھ کے سرکار دی زیارت کرنی میں ختم ہونی انہیں ہاتھ بن کر کرنا گھر ٹر جانا میں گھر چلا جاؤں سرکار فرمانا چلا جاؤں انج دن گزر دے گا راتاں گزر دیا گئی رات میں پھر کھجورا بچیاں کرنی صبح تک ہوئے نے پھر کھجورا لے کے آ جانا انہیں ایک معمول سی ٹوکرا کھجورا لے کے آنا رکھ دینا نے سرکار دے چہرے تے زیارت کرنی میں قربان جاؤں ایک دا بختہ والا عاشق ایک دن آیا ٹوکرا کھجورا دا لے کے اب میرے آقا بیٹھے انہیں دیکھے آیا جنہی آقا دے چہرے اصحاب تقدیر نے آج تاثرات تقدیر نے میرے آقا دے سامنے ہاتھ بن کر دائے لاجپالا یا جو خیر میرے آقا نے فرمایا ہاں بول آجا سونے آئے دس آج چہرے اصحاب تقدیر نے میرے آقا فرمایا ایتھے کے لانتی ہویا اس حیران قداب انہیں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کی تائے کہ میں پہ چٹھی لکھنا کوئی ہے کہ جو چٹھی رہ جائے وہ سودا میرے نال کر لے جا سکتی ہے لیکن چٹھی رکھ لے جائے انہیں جناب مسلم قداب کا نام آیا کہ میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا سرکار فرمایا چٹھی پہنچانی ہے یہ ٹوکرے والا عاشق کھڑا آیا انہیں آگیا سونے میں حاضر میرے آقا نے فرمایا ہاں دس چل آگے آیا ٹوکرے والا عاشق نائے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے قدمین شریفین نے چاہیا میرے آقا نے چٹھی دیتی ہے وہ توجہ کریا جو میرے آقا نے خلامو یہ میں جناب چٹھی نہیں ہے لے تو دنیا میرے آقا نے فرمایا گھر جائے گا یا سچی چٹھی لے کے شہرہ صدا کھل جائے گا آجا سونے حکم تیرا ہوئے میں گھر جاؤں ایک میں ہو سکتا ہے بس میں سیدھا جاؤں گا چٹھی لے کے اور گھر جانے زہرا بابا جانے اس کار یا شک چلتا گیا ہے حسین قداب بھی پولیس کو کھڑوتی ہے انہاں پھڑ گیا کہ ہاں بھئی کتھوں آئے آدھا دیکھیا میرے سرکار کو سلوہ قداب بندہ ہے لیا چٹھی انہیں چٹھی دیتی ہے سرکار کی سلوہ قداب نے پڑھی پڑھ دیا نام کابر چڑھی تو غصہ چڑھیا تو چٹھی پھاڑ دیتی یہ چٹھی پھاڑی ہے تو سرکار دیا شیخ نے تھپڑ رکھ کے مارے دل بولے تو بول پڑیا وہ دیا پوسا کھلوتی ہے مگر تلوارا لے کے جب اینی گل چٹھی میں لگیا نا چنگا کپڑا دا پھاڑ لو پھاڑ کے نا آدھا حبیب تیری جان بچ سکتی ہے ایک واری تے کھلو کے نا کیا چھڑ میں نبی دا کلمہ نہیں پڑھنا تو میرا پڑھ لے حضرت حبیب آدھا کتیا جان تے جا سکتی چلو چلو سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ بچوں جو سامنے بولنا ہے کہ میں نہ وہ نہیں بولنا سبحان اللہ تسی والیاں نہیں میں رکھنا تسی تک کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مسائلہ قداب کے سامنے حضور عاشق ہوتا ہے نا حضرت حبیب تاجدار ختم نبوت کے نعرے مار دے انہاں پھڑ لیا پھڑ کر سجائے تیرا ہاتھ کرم کر دیا اسے کیا کہا اس جلاد کا کیا تلوار دیا بھئی اینچ بازو پھڑ کے حضرت حبیب دا ای ٹھوکر کے تلوار ماری ہے ہاتھ کٹی گیا ہے تھلے ڈگ پہ ہے انہیں دوجی ہاتھ نہ چاہ کے نا لے بھی سرکار دیا اس کو تھوڑی مرضی ہے دوجی ہاتھ چاہ کے تے منہ مدینے لے کر کے آدھا سونیا قبول کر لے سبحان اللہ ایک بات ہے کیتا میں کہا مارو تلوار نہ دوجا کی کٹو تلوار چلی ہے دو میں ہاتھ کٹیچ کے سرکار دیا شکر دے سجنوں میرے آقا دے غلاموں دو میں ہاتھ سرکار سے صحابی نے کٹی گئے سامنے رکھے تے منہ مدینے لگا کے آدھا سونیا دو میں ہو گئے آپ سمجھنا تو جو کرنے والے آقا غلام سرکار نال پیار کرنے والوں حضرت حبیب نے دو میں ہاتھ کٹیچ گئے اور مسلمان قضا نے پال علماء اے جسم سی بوٹیاں کرو تلوار چلاؤ اور تلواراں پیا چلدیاں نے پیارا بنو
انہیں سرکار والے منہ کر کے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے منہ کر کے آتا ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے تمہارا یہ جان بھی تمہاری ہے تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا سیدی یا رسول اللہ یہ دل میں جنہیں دل کا مالک یا نبی بولے تلوار اپنی چلدیاں نے جس ہسیاں پھوٹیاں اڑدیاں جاندیاں نے لیکن اکھ وچوں ہنجو نہیں ڈگے اکھ وچوں ہنجو نہیں ڈگے منہ وچوں سین نہیں نکلے جدوں جناب آخری نماز سوار سرکار دی عاشق دی ہلدی پئی ہے کہ حال کے جناب حسین کا بلاغت میرے کو سنو ایک کیا فرمائے حضرت حبیب جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے پہ مار دے کہ گویوں پہ آگے نے جیسے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سرکار ہیں ابو جان مکہ دیئے گلی میں کتارے چکر چکر حال کیا ہے جیسے کی آواز آئی اور یہ پوچھنے ہو جانے گیا سر قلم ہو جانے گئے لیکن میرے آقا نے کلام ہو ایک گھر ایسا سکے ایک مائی دو نکل کے بچے وہ بچے رسول بہا کے اپنی نبی دا میلاد سرکار کا ذکر کر دیئے بس آخری بات میں اجازت ہے نبی پاک کا میلاد نہ پڑی سرکار کا ذکر رال کے کر دیں ابو جال اتنا گئی بھائی وہ ایک مائی ہے ایک نکے بچے سنجھے نبی نبی کر دیئے پوجالا کیا مکہ دا میں سردار ہوں ایتھے وہ نبی نبی کرے جاؤ مائی نو آکھو 3 دن کا ٹائم ہے 3 دن میں چپ ہو جائے زبان میں چپ نبی نبی نہ نکلے نہیں تو شرک ختم ہو جائے گا بوٹھ میں ہو جانگیاں پولیساں آسانیاں سپائی نہیں ہوئے تھے سجنوں بڑے دھیان کا گل سنیا جن گل بہت جانی ہے اینج ٹوٹی تھی آگے دستک دیتی اندروں آوازیں کون آدم ابو جال کے سپائی کدے آیا مائیت کے مقصد آیا آج تو بات نبی نبی نہ کری 3 دن ہو گئے اور توجہ کرے 3 دن دا ٹائم ہے تیرا تیرے جسم سے موسیقیاں ہو جانے ہیں شرک ہو جانے ہیں تیرے پترہ دے
زندگی دے او مائی پرس والے نال چلے ہو تسی 3 دن ایویں نکلے جڑا 3 دن بعد کرنا جی اج ہی کاٹ سبحان اللہ میں راضی ہوں تواڈے تے ایک بار بولا کر سبحان اللہ جاؤ 3 دن دی گل نہیں او 3 دن کے بعد پھر آئے ابو جہل کیا بھائی ڈریے جاؤ تم سائیں کے دروازے سے بھائی اندر سرکار سے درود بھی پڑھتی ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں سبحان اللہ یارو تساں میرے آقا دے غلام ہو دو پیتے بچے ماما نے آ کے سرکار بلا دیا سن جنگ سے بھی لے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا 2 پیتے بچے جنگ کی کرنی ہے وہ ماں دی بولی میں سنیا تواڈے غلاماں کو ڈھال کوئی نہیں کہ بچہ میرا ڈھال دا مقام دے سی جدو کافر دی تلوار تیر چلنے واسطے اگے چلے آئے میرے بچے دی نوکری ہو جاسی اور انج کر کے حضور دی صحابیاں سرکار نال پیار کر دیا انہوں نے توجہ ہے میرے اب جانا ہے 3 دن گزر کے مائی کا پتہ کرو مائی اپنے گھر بچے نہ لیے آپ سے دہانا ہے راج کے نبی سے درود نہ پڑھے سرکار کا ذکر نہ کر لیں بھائی صاحب توجہ کر رہی تیسرا دہانا کر کے دسیا بھائی او مائی تیری نہیں او جڑا سونے دا ہو جائے بلاؤ کتوں ڈردا اتنے ملک ممتاز حسین قادری تے غازی کرم دین شہید کے تے پھانسی دے پھندے تے مسکراتے ہی رہے چہرے تے مسکراہٹ رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے کو مائی پھاڑ کے لے آمدہ بچے نہ لے آمدے نکے چوک اچ کھلار کے ابو جال آمدہ ہے تیرے بچے میں زبا کرتے ہیں ماں پیاری بھی اولاد کہ قبلہ علامہ مبکر سے عالمی صاحب سنا رہے سن ماں کائنات میں سب ڈھیر بال پیارے ہوتے اپنے بچے لیکن خدا دی قسم ہے اونا ماما تے اپنے بچے کے بھی پاک تو قربان کر سکتے سامنے 2 بچے ابو جالا چاہتا پڑھو تلوار ایک تلوار آئی نا سامنے نکے دے کے بڑا ہو جاتا ہے بڑے کے نکا ہو جاتا ہے وہاں پہلے مینو مار دوجہ اندہ مینو مار آپس سے چلوں میں پھرا ایک ہوئے لے گے آپ تکار سجنوں وہ کی گل میرے قریب مصطفیٰ دے معاشر ایک تلوار چلی ایک رسل قلم ہو گیا ابو جہل ہے مائی بچا لے دوجہ ایک پوس گیا ہے مائی مدینہ لگو کر کیا کہ سویا ایک آگے قبول کر سبحان اللہ اور میں آنے رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آشا پھر جنابی آلی دوجہ دوار یا تلوار چلی دوجہ بھی شیر بیلا ہو گیا پھر جنابی آلی ابو جہل نے کیا ہونا مائی راس مائی بہ گئی اکھا میں چتھو یا رون لگ پئی ابو جہل نے آدھا ایک میں سبا کی تو رون ہوئے گیا پورا بچ جا دیا اور دنیا دے سر کلم ہو گئے دلے کرو روی پئی اور جا کے وہ چھاٹ دیتا تیری جان چھٹ دیتی چلی جا مائی اٹھ گیا میں چلیا میں اپنے بچے کے دکھ تو نہیں ہوئے پھر روی کیوں ہوئے اور میں نے پتا کہا جو دریا دے سرکار دے آسو تسی بولو گے یا سوچو گے میرے آقا دے جنابی آلی غلامہ مدینہ میں منہ کر کے آئی اے میرے محبوبہ میرے لکھے دے کوئی بچے سن جڑے نشے چھڑے اگر آج میرے پہ کروڑ پتروں نبی کی صورت دوار پاس کے کوئی سن جڑے میں بار چھڑے اگر میرے پیار جناب میری کروڑ پتر بھی ہوتا نبی کی صورت دوار دی جاتی انہیں مجھانا کیا رسی پالو انہیں اللہ میں جو رسی پائے گئے انہیں اوٹھ پائے میں ڈال ایک اوٹھ ادھر کر دیتا ایک اوٹھ ادھر کر دیتا
اشارہ کرا یہ نہ دیکھنا تیرے جسم سے لوتھڑے اڑ جان گے آئیے بہت میں آنکھیں چرچی کرنے کا رہے یہ دل دا وارث بھی نبی ہے اس جان دا وارث بھی میرا نبی ہے اٹھ چلنے رہے توجہ کرے آج مائی دے جسم سے یا پوٹھیاں اڑ گئیاں نے مائی کی ہوئی آخری رہی ہے سواری کر دیں مولا حسین دی وہ تھوڑے پیڑ تو نکل دیئے بولو تو بڑی بوری اچھا جڑا وہ گھوڑا ہے ایک کدی کسی سے پوچھو نا جی یہ واقعہ اس نسل جو ہے میں کی دے مولا حسین بیٹھے گل میری آخری سنے جی بھائی مولا حسین جس گھوڑے سے سوار ہو کوئی نسل کوئی گارنٹی نہیں اچھا کوئی گارنٹی نہیں صرف جان والے ہم جن سے حسین بادشاہ گھوڑے سے بیٹھے اے اس گھوڑے دا حیا احترام کر دے تو ہوں آگے کرو انہوں نے آپ کی چاک باغ میں دھرمی گل پوچھی دو طرح کی سواری جڑا ڈنگر ہے نا حیوان ہے وہ اتنا احترام کر دے ہو وہ دو طرح کی سواری ہے تے صدیق نامے کی سواری سبحان اللہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سواری ہے کہ اتے میرے قریب مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور میں صدقے جاؤں ابو طرح کا میں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتے بیٹھے ہیں صدیق اکبر سواری بڑے نے سواری تو ہی صدقے جاؤں بولے دے آج میرے آقا نے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا مار دیا گھر گئے تھے ہتھا لوگ کندہ تے مار مار کے مل دینے کوئی سوئی نہ رہ جائے سارا مال ترے مصطفیٰ سے لے آ کے رکھ چھڑیا سامنے لڑکا کھڑا ٹاٹ میں اتاریا اپنے ہوتے جسم سے پایا تو وردی پاکی صدیق کے اوپر جو چلے نا میرے آقا دی بارگاہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہوئے میرے آقا مسکرائے تو صحابہ پوچھے سنیا کیوں تو مسکروں گے ہو میرے آقا نے فرمایا جیڑا صدیق دا لباس ہے نا آج اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ فرشتے ہو پوری پوشاک اللہ کہتے ہیں ٹاٹ دے لباس کا جناب علی کی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کے قبر دے کی کوئی تمنا سی صدیق یار خان دی یار نال یار دا میزار چاہی دا یار نال یار دا میزار دا اللہ دے
جڑا سچی محبت کر کے جائے نا ماسٹر صاحب پھر میرے آقا ایک مل پاندے نے میں تساں ویکھیا نہیں لاہور یادگار وچ مل پیا ایک معذور ہے او جنوں آندے ہے گیٹ دی مسجد والا بابا جنہ دیا پورے پاکستان چٹا لگیاں انہاں دی ماں مری تے کوئی صفا بھی نہیں بڑی 5-7 پارٹیاں رل کے جلسہ کرن تے تاں بھی یادگار نہیں خریدا ایک عاشق دا جنازہ آ جائے سجنوں اے ہی زندگی جے زمزم دا پانی ہے نبی دے نال آ دیو جند او دی وچ جانا صحیح بات بس نبی پاک تے دفاع کرو اے چہرے تے سوہنی سوہنی داڑھی اے سجا لو سبحان اللہ 5 ٹائم نماز پڑھو نبی تے درود پڑھو اے کتنے جنازے ہتھی لے جاندے دب کے آ اے زندگی بندے دی بس جدو کفن دی گلیاں کھلن نا تے بندے اے نہ کہن انگریز آیا ہے تے فرشتے اے نہ کہن اس طرح رکھ کے پھرنا انگریز دی نے کام 4 بار رکھ لینا میرے نبی کی سبحان اے جدو کام کر لو گے نا خدا دی قسم قبر چ فرشتے منہ ویکھ کے آکھن اینو کی پوچھنا ہے نبی دا غلام ہے پھر چس آ جائے گی مرن دی بھی تے جیون دی بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح میں نے نبی پاک کو پتلا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے واخر دعوانا